جناب بزرگ مدینے واپس آئے اور اس طرح سے انہیں باندھا گیا تھا کہ ان کی ساری ٹانگیں زخمی ہو گئی تھی. بہت بزرگ تھے جناب بزرگ. مدینے جب واپس پہنچے تو کھڑے نہیں ہو پا رہے تھے، لیکن جیسے دیکھا کہ قاضی ناانصافی کر رہا، جج سمجھتے ہیں نا، بعض کا جو بک جاتے ہیں لوگ ہیں، تو ایک مرتبہ دیکھا یہ غلط فیصلہ کر رہا، وہیں پہ رک گئے. کہا یہ غلط فیصلہ. کہ تم روکنے والے کون ہو؟ کہ میں صحابی رسول. تم تو صحابہ کے دم بھرتے ہو، میں صحابی ہوں، فیصلہ غلط ہے. کہ میں خلیفہ کا بنا ہوا قاضی ہوں، مجھے حکومت نے اپوائنٹ کیا، تم اعتراض نہیں کر سکتے. کہا کہ میں نے جو رسول خدا کی سیرت دیکھی ہے نا، میں بولتا رہوں گا، بیان کرتا رہوں گا، کوئی مانے نہ مانے، چاہے حاکم ہو. میں اور کچھ نہیں کہوں گا، یا اور کوئی ٹائٹل ہو، میں نہیں کہا فوراً گرفتار کر لو. جناب بزرگ کو، بوڑھے بزرگ صحابی کو باندھا، گھسیٹنے لگے کہ چلو دربار. جیسے دربار پہنچے تو خلیفہ نے کہا ابو ذر تم واپس آ گئے؟ کہا آیا نہیں ہوں، میں بھیج دیا گیا. کہا تم نے پھر وہیں جا کے کچھ ایسا ہی کیا ہوگا جیسے یہاں پہ تم بولتے تھے؟ پتہ نہیں لوگ ہیں نہیں. تم نے کچھ کیا ہوگا کہ گورنر نے تمہیں واپس بھیج دیا؟ کہا نہیں کچھ نہیں کیا، میں تو رسول خدا کی سیرت پہ عمل کرتا ہوں، میں نے صرف وہی چیزیں بتائیں، اس نے واپس بھیج دیا. کہا اب کیا معاملہ ہے؟ قاضی نے کہا کہ یہ آ کے ساری فوراً اعتراض کر رہا ہے کہ قاضی کا فیصلہ غلط ہے. خلیفہ نے کہا ابو ذر تم میرے قاضی پہ اعتراض کر رہے ہو؟ کہا نہیں، میں تمہارے قاضی پہ نہیں، میں سیرت نبوی بیان کر رہا ہوں. اگر قاضی پہ اعتراض ہو تو مجھے پرواہ نہیں. کہا تم میرے آگے زبان چلا رہے ہو؟ تمہیں نہیں معلوم میں تمہارا خلیفہ ہوں، حاکم ہوں، امیر المومنین ہوں؟ کہا نہیں، میں نے خود پیغمبر سے سنا ہے کہ جب بنو امیہ میرے تخت پہ، میرے منبر پہ آ جائے تو ابو ذر میرے دین کی فاتحہ پڑھ لینا. وہ بھی بنو امیہ سے تھے. کہ ابو ذر ابھی گواہ لے گیا کہ پیغمبر نے ایسا کہا تھا، نہیں تو میں 80 کوڑے ماروں گا، تم نے پیغمبر پہ جھوٹ باندھا. جناب ابو ذر نے کہا نہ مجھے جھوٹ کی عادت ہے نہ شوق، جو کہہ رہا ہوں میں نے پیغمبر سے خود سنا. پیغمبر نے کہا کہ جب بنو امیہ میرے منبر پہ آ جائے تو دین ختم ہو جائے گا. کہ نہیں تم جھوٹے ہو. کہ نہیں میں جھوٹا نہیں. ایک مرتبہ اعتراض کیا کہ دربار میں بیٹھے والوں تم سب موجود تھے، پیغمبر نے تنہائی میں نہیں کہا، تمہارے سامنے کہا تھا، گواہی کیوں نہیں دیتے؟ سب خاموش. جناب ابو ذر نے کہا تمہاری خاموشی بتا رہی ہے سب کو یاد ہے. اگر یاد نہ ہوگا تو تم کہتے تھے کہ بھئی جھوٹ بول رہا. سب خاموش رہے. ایک مرتبہ مطالبہ ابو ذر ابھی گواہ لے کے آؤ. جناب ابو ذر نے کہا تھوڑی مہلت دے دو، میں گواہ لے کے آتا ہوں. جناب ابو ذر اسی در پہ گئے جہاں ہر مشکل کی مشکل کشائی ہوتی تھی. جناب امیر کے دروازے پہ دستک دی. مولا نے دروازہ کھولا، جناب ابو ذر کو گلے لگایا. جناب ابو ذر نے مولا کو سلام کیا، السلام علیکم یا امیر المؤمنین. مولا نے فوراً گلے لگایا. کہا ابو ذر خوش آمدید، اہلاً و سہلاً، واپس آ گئے؟ بہت بہت خوش آمدید. کہا مولا آپ کی ضرورت. مولا نے کہا ابو ذر تمہیں ضرورت ہو، علی نہ آئے؟ مولا نے کہا ابو ذر چلو. یہ نہیں پوچھا مسئلہ کیا ہے، یہ نہیں کہا کہیں حکومت سے ٹکر تو نہیں لینی، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں، علی حق ہے. ایک مرتبہ جناب امیر نے کہا ابو ذر چلو میں ساتھ ہوں. جناب ابو ذر نے فوراً جناب امیر کی ابا کو پکڑا اور فوراً دربار میں لیا. درباری کہوں گا. مولا نے آنے کے بعد کہا، جیسے ہی خلیفہ نے دیکھا کہ یا جی آپ کیوں آئے؟ کہا گواہی دینے آیا ہوں، ابو ذر سچا. اب آدھے سے زیادہ مجمع میرے ساتھ نہیں ہے اس وقت. جیسے جناب امیر نے کہا نا ابو ذر سچا ہے، تو خلیفہ نے کہا یا علی آپ نے انصاف نہیں کیا. پیغمبر نے کہا ہے کہ پہلے دونوں کی بات سنو پھر فیصلہ کرو. آپ نے ابو ذر کی سن کے فیصلہ کر دیا، مجھ سے تو پوچھنے بات کیا. مولا نے کہا سنی میں نے ابو ذر کی بھی نہیں ہے. مولا نے فرمایا کہ سنی میں نے ابو ذر کی بھی نہیں. کہ پھر یا علی فیصلہ کیسے دے دیا؟ جب آپ نے نہ میری سنی نہ ابو ذر کی، تو آپ نے فیصلہ کیسے لیا کہ ابو ذر صحیح ہے، سچا؟
کیا میں نے تمہاری نہیں سنی، نہ ابو ذر کی نہ تمہاری، میں نے پیغمبر کی بات سنی ہے۔ پیغمبر نے فرمایا تھا نہ اتنا آسمان نے کسی پہ سایہ کیا نہ زمین نے اٹھا اتنا سجدہ جتنا کیا ابو ذر۔ میں نے صادق نبی کی سچی حدیث سنی تھی، بس مجھے پیغمبر کی بات یاد ہے اس لیے گواہی دینے آیا۔ ابو ذر سچا، پتہ نہیں بات پہنچی یا نہیں، کہ جو ابو ذر کہہ رہے ہیں سچ ہے۔ ایک مرتبہ خلیفہ نے کہا کہ ابو ذر آج تو تم گواہ لے آئے ہو، جا سکتے ہو، لیکن یاد رکھنا میں بدلہ ضرور دوں گا۔ پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی۔ تو جناب ابو ذر ایک مرتبہ جناب امیر کے ساتھ چلے، جناب امیر نے کہا ابو ذر کھانا چاہیے تو کھانا حاضر ہے، گھر چاہیے تو گھر حاضر ہے، شربت چاہیے تو اذان گرامی۔ جناب امیر کا کردار ہے، وقت نہیں رہا کہ میں تفصیل میں جاؤں، بس سن لیجیے آخر جو ایک دن کرفیو لگایا گیا۔ کرفیو کہتے ہیں کراچی کی زبان میں کیا کہتے ہیں، لفظ انگلش کا ہے میں تو مجبوراً استعمال کر گیا۔ تو ایک مرتبہ حکومت کی طرف سے پہلی مرتبہ اسلام میں ناکہ بندی کی گئی اور کہا گیا کہ خبردار کوئی گھر سے باہر نہ نکلے، آج ہم کسی کو ملک بدل کرنے والے ہیں۔ حکومت کی طرف سے آرڈر آیا، کہا ابو ذر کا سارا سامان سڑک پہ پھینک، ان کے گھر کے جانوروں کو بھی سڑک پہ پھینک دو، اگر گھر میں کوئی پرندہ بھی ہے نا، مرغیاں ہیں جیسے اس زمانے میں عام پالی، کبوتر سب اٹھا کے سڑک پہ پھینک، ابو ذر مدینہ خالی کر دو، آج کے بعد مدینہ نہ ہو، اور پابندی ہے خبردار کوئی ابو ذر سے ملنے نہیں آ سکتا، کوئی ملنے نہ آئے۔ جناب ابو ذر کے ایک بیٹے تھے، نام تھا ذر، اس لیے کہتے تھے ابو ذر۔ ایک بیٹی تھی زوجہ، جب سڑک پہ سامان پھینکا تو جناب امیر آئے، پتہ نہیں لوگ ہیں جو پابندیوں میں ساتھ دے اسے علی کہتے ہیں۔ میں نے آپ کے ذہنوں کو تمام کر دیا، تھوڑا سا مسائل سن لیجیے۔ تو جناب امیر آئے، ساتھ میں کون ہے؟ امام حسن حسین علیہ السلام، اور کون ہے؟ حضرت عقیل اور حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار، 5 حسن۔ نہج البلاغہ میں خطبہ موجود ہے، وقت میں اس مقام پہ جیسے ہی جناب امیر کو آتا دیکھا، جناب بزرگ کی ایک مرتبہ ٹپ ٹپ آنسو بہنے لگے، بہت رو، کہا مولا اس وقت میں بھی آپ مجھ سے ملنے آئے ہیں، جہاں پابندیاں ہیں، ناکہ بندی ہے، کوئی ملنے نہ جائے۔ مولا نے جناب بزرگ کو فوراً سینے سے لگایا، گلے لگایا، کہا ابو ذر، وہاں جو نہج البلاغہ میں خطبہ ہے اس کے 2 جملے سنی، کہا ابو ذر آپ نے جو قیام کیا، آپ نے اللہ کی خاطر حق کا ساتھ دیا، جو کچھ کیا خدا کی خاطر کیا، کیونکہ میں اللہ کا ولی ہوں۔ ابو ذر آپ کی ساری پریشانیاں عنقریب دور ہو جائیں، آپ عنقریب جنت میں جائیں گے، پیغمبر آپ کے انتظار میں ہے۔ دیکھیں جو علی کا ساتھ دے اس کے لیے کیسی کیسی بشارت ہے کہ ابو ذر عنقریب آپ کی سب پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ میں جانتا ہوں ابو ذر آپ بہت پریشان ہیں، کہ مولا مجھے مدینے سے جانے کا اتنا افسوس نہیں ہے جتنا آپ کی جدائی کا افسوس ہے۔ عاشق امیر المومنین، کہ مولا جتنا آپ کی جدائی کا افسوس ہے کسی چیز کا نہیں۔ مولا نے پیار کیا جناب ابو ذر کو مدینے سے باہر چھوڑنے آئے، 5 سے 10 منٹ کی زحمت ہو گئی، بس میں 1 گھنٹہ خدا گواہی نہیں پڑھنا چاہ رہا تھا۔ جب جناب ابو ذر کو ربضہ واپس بھیجا، ربضہ میں پانی کی قلت تھی، جوان بیٹے نے دیکھا کہ جناب ابو ذر ہل چلا رہے، کہا بابا جوان بیٹے کے ہوتے ہوئے آپ ہل چلائیں گے؟ میں ہل چلاؤں گا۔ ایک ایک کر کے سارے جانور مرتے گئے۔ ایک دن آیا جناب ابو ذر کا بیٹا، جب جانور مر چکے، پانی کی قلت تھی، گرمی کی وجہ سے بیمار ہوا۔ جب بیٹے کا انتقال ہوا تو جناب ابو ذر سے برداشت نہیں ہوا، اور ان کی زوجہ قبر پہ بیٹھی روتی رہتی تھی، کہتی تھی ذر جانے کے دن ہمارے تھے، چلا تو گیا۔ کسی بیٹے کی موت کو برداشت کرنے کے لیے کسی زینب کبریٰ کا کلیجہ چاہیے۔ جتنا مختصر کر سکوں گا میں بس کو کروں گا، 5 سے 10 منٹ چاہیے بس۔ میرا آپ سے وعدہ، ہر آنکھ میں آنسو آئے گا، میرے ساتھ چلیے۔ جناب ابو ذر نے جناب اپنے بیٹے کی قبر پہ ایک جملہ کہا۔ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان کے بیٹے کو وہ مقام عطا کیا کہ جو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ کس جملے پہ؟ غور سے سنیے گا، جملہ بہت بڑا جملہ۔ جناب ابو ذر نے کہا پروردگارا خود بیٹے کو دفنایا، اور کوئی تھا؟
بیٹے کو دفنانا بڑا مشکل کام ہے. غسل و کفن دیا, دفنایا. ایک جملہ کہا, پروردگارہ اس نے کچھ تیرے حقوق ادا کرنے تھے, کچھ میرے. پروردگارہ میں باپ ہوں, میں خود اقرار کر رہا ہوں میرے بیٹے زر نے میرے حقوق ادا کرنے میں کوتاہیاں کی ہیں, سارے حق ادا نہیں کر سکا. تو پروردگارہ میں سمجھ سکتا ہوں اس نے تیرے حقوق ادا کرنے میں بھی کوتاہیاں کی ہوں, معصوم تو نہیں. پروردگارہ میں مخلوق ہوں, میں نے اپنے سارے حق اسے معاف کر دیے. پروردگارہ تو خالق ہے, تو بھی میرے بیٹے کو سارے حق معاف کر دے. چھٹے امام فرماتے ہیں اتنا بڑا جملہ کہا حضرت ابو ذر نے کہ اللہ نے کہا ہے میرے سارے ملائکہ گواہ رہنا میں وہ مقام عطا کر رہا ہوں ابو ذر کے بیٹے کو جو شہداء کو ہوتا ہے نصیب, یا بہت بڑا مقام عطا. کیوں کہ باپ نے اتنا بڑا جملہ کہا پروردگار میں نے ہر حق معاف کر دیا, تو بھی اپنے حق معاف کر دے. پتہ نہیں بات پہنچا پایا ہوں یا نہیں. بس بھائی جب جناب ابو ذر کے بیٹے کا انتقال ہوا نا تو ان کی زوجہ ہمیشہ قبر پہ بیٹھی رہا کرتی تھی. آپ نے دیکھا ہے نا ماؤں سے برداشت نہیں ہوتا, اولاد کا امتحان بڑا سخت امتحان. جناب ابو ذر کی زوجہ دن رات روتی رہتی تھی, ایک ہی جملہ دہراتی ہے, ذر میں تیرے بغیر جی نہیں سکوں گی. ایک دن جناب ابو ذر کی زوجہ کا انتقال ہو گیا, زوجہ کو بھی دفنایا. اب ایک دن خود جناب ابو ذر بیمار ہو گئے. بیٹی چھوٹی تھی, بیٹی نے کہا بابا یہ کیا حالت بنا رکھی ہے, بابا اس بستی میں کوئی بھی نہیں ہے. کہا بیٹی میں آپ کو مدینے پہنچا دیتا ہوں, میرے ساتھ چلے. انگلی پکڑی, چلنے لگے. کچھ ہی دور چلے تھے, گر گئے, چل نہیں پائے کیونکہ پیاس کی شدت بہت زیادہ تھی. بیٹی نے کہا بابا میں آپ کا غسل و کفن نہیں کر پاؤں گی, بابا میں قبر نہیں کھود پاؤں گی. کہا بیٹی گھبرانے کی ضرورت نہیں, مجھ سے سچے نبی نے سچا وعدہ کیا تھا. ابو ذر جب آپ کا انتقال ہوگا نا تو کوفے کے بہترین مؤمنین آپ کا غسل و کفن کریں. بیٹی بس ایک بات یاد رکھنا, جب میرا انتقال ہو جائے تو جہاں سے قافلے گزرتے ہیں نا بیٹی آپ اس راستے میں بیٹھ جائیے گا, اور جب کوئی قافلہ آئے نا تو قافلے والوں سے کہے گا اے قافلے والوں یہاں قریب میں صحابی رسول کا جنازہ پڑا ہے. جناب ابو ذر ابھی رو ہی رہے تھے. بیٹی سے کہا بیٹی بس ایک اور کام کرنا, جب مدینے جانا نا تو لوگوں سے پوچھنا علی ابن ابی طالب کہاں ہے, مولا کے پاس چلی جانا, مولا یتیم پرور ہے. بیٹی مولا آپ کو پالیں گے, بس پھر وہی ضامن ہے. ابھی بیٹی دیکھ رہی تھی جناب ابو ذر کی آنکھیں بند ہو گئی. باپ کے جنازے کی زینت بیٹیاں ہوا کرتی ہیں. بیٹی نے رونا شروع کیا, بہت روئی بہت روئی. اگر دیکھ سکے ویڈیو دیکھے گا. جناب ابو ذر کی بیٹی نے کپڑا لیا اور کپڑا کھولنے کے بعد جناب ابو ذر کے چہرے پہ رکھ دیا. جانتے ہیں کیوں, کہیں دھوپ چہرے پہ نہ آتے رہے. ایک مرتبہ کپڑا رکھا اور اپنے آنسوں کو صاف کیا, روتی ہوئی اٹھی, اور ایک مرتبہ جہاں سے قافلے گزرتے تھے اس راستے میں بیٹھ گئے. رو رہی تھی بیٹھی ہوئی کہ ہائے میں یتیم ہو گئی. اتنے میں دیکھا قافلہ آ رہا ہے. کہا قافلے والوں رک جاؤ, یہاں قریب میں صحابی رسول کا جنازہ پڑا. قافلہ رکا. پہلی جو ہستی باہر آئے تھے حضرت مالک اشتر, پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں, حضرت مالک اشتر. دوسرے حضرت عبداللہ بن مسعود, بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ رسول امیر المؤمنین کے ساتھ باہر آئے. کہا کس کا جنازہ پڑا؟ کہا ابو ذر غفاری کا. سب بلند آواز سے رونے لگے, ارے صحابی رسول کا جنازہ پڑا ہے اور کسی نے غسل و کفن نہیں کیا. سب آئے, آپس میں لڑائی ہونے لگی. ایک نے کہا مجھے غسل دینے دو, دوسرے نے کہا نہیں ہٹ جاؤ میں غسل دوں گا. کوئی کہتا ہے کفن مجھ سے دلوا دو, ایک نے کہا کپڑا میرے سے لے لو. مجھے نہیں معلوم میں بات پہنچا پا رہا ہوں یا نہیں. سارے رو رہے ہیں, ارے صحابی رسول کو میں غسل دوں گا, صحابی رسول کو میں کفن دوں گا, ارے صحابی رسول کو میرا کپڑا کفن میں دے دو. آخر میں فیصلہ ہوا مالک اشتر سے کپڑا خرید لو, سارے کے سارے حصہ ڈالتے ہیں. دفنایا. کہا بیٹی ہمارے ساتھ مدینے چلو. اب میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا میری طرف دیکھیے گا, اس بچی کو ہٹا دیں اور ایک اور بچی کو وہاں بٹھا دیں. وہ بچی رو رو کے کہہ رہی ہے او مسلمانوں, صحابی رسول کا نہیں نواسہ رسول کا جنازہ پڑا ہے, کوئی دفنانے والا نہیں. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. وہ بی بی رو رو کے کہہ رہی ہے او مسلمانوں یہ تمہارے نبی کا نواسہ, کوئی دفنانے والا نہیں. مولا کا جنازہ پڑا رہا, 3 دن تک کوئی دفنانے نہیں آیا.
सोयम के 2 जुमले सुन लीजिएगा। बस भाई जब तीसरा दिन आया ना, बनी असद की खवातीन पानी भरने के लिए घर से निकले। जैसे घर से बाहर निकले तो एक मर्तबा सारी खवातीन ने जुमला सुना। कोई बीवी रो रो के कह रही, हाय मैंने चक्कियां पीस के पाला था, किसी ने मेरे बेटे को गुस्ल नहीं दिया, हाय मेरा अल्लाह तेरा जनाजा धूप में पड़ा। बनी असद की खवातीन ने पानी नहीं भरा, घर चली गई। एक मर्तबा घर जाने के बाद कहा है, बनी असद के मर्दों, रोज़े क़यामत रसूल खुदा को क्या मुंह दिखाओगे, वहां नवासा रसूल का जनाजा पड़ा है। बनी असद के मर्दों ने कहा, हमें उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद से बहुत डर लगता है। उसने कहा कि हुसैन को अगर कोई दफनाएगा मैं सजा दूंगा। खवातीन ने कहा, फिर हमें इजाजत दे दो, हम हुसैन को दफना देते हैं। मौला आप कितने गरीब हैं, खवातीन आप पे गैरत खा रही है। खवातीन कहती है, हम हुसैन को दफना देंगे, हमें इजाजत दो। मर्दों ने कहा, नहीं तुम रुक जाओ, हम जाते हैं। जैसे ही सारे मर्द आए, देखा किसी लाशे का सर नहीं है। ये नहीं पता था कौन सा बाप का लाशा है, कौन सा बेटे का लाशा है। बस भाई 2 से 4 मिनट की जहमत दूंगा, मैं तफसील से नहीं पढ़ूंगा, अगर देख सके तो देखिएगा, नहीं तो सब आंखें बंद करके जरा कुछ देर के लिए मेरे साथ करबला चले। एक मर्तबा वो सारे मुतहय्यर और परेशान खड़े थे, कौन सा लाशा किसका है, कैसे दफनाएं, कहाँ दफनाएं। इतने में देखा कूफे की जानिब से एक जवान आ रहा है। जवान सारे लाशों के दरमियान से गुजरता हुआ एक लाशे के पास आके खड़ा हो गया। रो रो के कहने लगा, बाबा आपके बाद मेरी फुप्पियों की चादरें छीनी गई, बाबा मेरी छोटी सी बहन को तमाचे लगे, बाबा सकीना की बालियां छीनी गई, बाबा मेरे गले में तौक पहनाया गया, बाबा मुझे जंजीरें पहनाई गई, बाबा मेरे पाँव में बेड़ियां डाली, बाबा मेरी फुप्पियां जब कूफे के बाजार पहुंची लोगों ने फुप्पियों को पत्थर मारे, वो फौजी मेरी फुप्पियों को ताजियाने मारते थे। मौला ने एक मर्तबा बयान शुरू किए। बनी असद के सारे मर्द देख रहे थे, रो रहे थे। क्या कैदी आप कौन है? मैं एक एक लाशे का नाम बताता जाता हूँ, दफनाते जाओ, अगर देख सके तो देखिएगा। मौला ने इशारा किया कि ये लाशा हबीब का है। बनी असद ने कहा, कैदी ये हमारे कबीले के सरदार थे, अगर आप इजाजत दे हम इन्हें अलग दफना दें। कहा इजाजत है। तो उन्होंने अलग से सामने दफनाया। एक मर्तबा कहा, कैदी एक लाशा मिला है, इसका भी सर नहीं। मौला ने कहा, ये अली अकबर का लाशा है, क्या इस लाशे को मेरे बाबा के साथ दफनाना, मेरे बाबा को मेरे भाई से बड़ी मोहब्बत थी। एक मर्तबा एक आदमी आया छोटा सा लाशा लेके, क्या कैदी एक बच्चे का लाशा मिला है। मौला सज्जाद ने कहा, ये अली असगर का लाशा है, क्या ये लाशा मुझे दे दो। इतने में सारे लाशें बुलाते रहे। एक मर्तबा कुछ लोग आए, कहा कैदी एक लाशा फुरात के किनारे पड़ा है, उस लाशे का ना सर है ना बाजू है, उस लाशे पे इतने गुर्द मारे गए हैं कि उस लाशे के सारे आज़ा टूट चुके हैं। कैदी जब हम वो लाशा उठाने की कोशिश करते हैं ना, तो कोई ना कोई उज़्व टूट जाता है। कैदी वो लाशा उठाया नहीं जा रहा। मौला सज्जाद रोने लगेगा, वो लाशा वहीं दफना दो, वो लाशा मेरे चचा अब्बास का लाशा। अजरकमल अल्लाह का वो लाशा मेरे चचा अब्बास का है। बस भाई मैं तमाम कर देता। एक मर्तबा मौला सज्जाद ने कहा, मुझे बनी असद के लोगों मुझे चटाई ला दो। उन्होंने चटाई ला के दी। मौला ने चटाई बिछाई, एक लाशा रखा। कहा, बनी असद के मर्दों जरा दूर चले जाओ। कहा, मौला क्यों दूर चले जाए? कहा, इमाम को सिर्फ इमाम दफना सकता है। कहा, बनी असद के मर्दों दूर चले जाओ। कहा, आपने चटाई क्यों मंगवाई? कहा, क्योंकि मेरे बाबा के लाशे पे घोड़े दौड़ाए गए थे, मैं अपने बाबा के आज़ा को जमा करूंगा। मौला सज्जाद ने आज़ा को जमा करके चटाई पे रखा। आखिरी जुमले सुन लीजिए, अगर देख सके तो देखिएगा। जब सारे आज़ा को जमा किया मौला सज्जाद ने, एक मर्तबा मदीने का रुख किया। कहा, या जद्दा या रसूल अल्लाह, ए मेरे रसूल खुदा मेरी मदद कीजिए, मैं लाशा दफनाना चाहता हूँ। फिर मैं नफ का रुख किया। कहा, मेरे दादा अली मुर्तज़ा मेरी मदद कीजिए। फिर जन्नतुल बकी का रुख किया। कहा, मेरे चचा हसन मुश्तबा
میری مدد کیجئے. بس بھائی میں نے تمام کر دیا. ایک مرتبہ مولا سجاد قبر میں اترے, کٹے ہوئے گلے کے نیچے رسول عربی نے ہاتھ رکھے, ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے نیچے علی مرتضیٰ نے ہاتھوں کو رکھا, قدموں کے نیچے حسن مجتبیٰ نے. ایک مرتبہ لاشا اٹھایا, مولا سجاد نے کہا مجھے لاشا دے دیجئے. جیسے ہی مولا سجاد لاشا لینے لگے, ایک بی بی پاس کھڑی تھی, کہا سجاد لاشا آرام سے لینا, میرا لال بڑا زخموں سے چور چور ہے. الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بس دو دعا میں جانتا ہوں تاخیر ہو چکی ہے. پروردگار واسطہ اس امام کا جو بڑی تعظیم سے اپنے بابا کو دفنا رہے تھے. زیارت ناحیہ میں امام زمانہ کہتے ہیں السلام علی الابدان دفن بلا اکفان, سلام ان جسموں پہ جنہیں بغیر کفن کے دفنایا گیا. پھر مولا کہتے ہیں شہداء کے لیے کفن نہیں, وہاں پہ ویسے بھی کفن نہیں تھا. پتہ نہیں میں جملے پہنچا پا رہا ہوں یا نہیں. مولا پھر کہتے ہیں سلام ہو میرا ان لاشوں پہ جو دھوپ میں پڑے رہے. پھر کہتے ہیں میرا سلام ہو ان سروں پہ جو نیزوں پہ بلند تھے. مولا سجاد نے ایک مرتبہ دفنایا, اپنے ہاتھ کی انگلی سے قبر سید الشہداء پہ ایک جملہ لکھا کہ ہذا قبر ابی عبداللہ الحسین, یہ ابا عبداللہ الحسین کی قبر ہے. الذی قتل غریبا ومظلوما وعطشانا, جنہیں غربت کے عالم میں مظلومیت کی حالت میں پیاسا ذبح کر دیا گیا. مولا نے یہ جملہ قبر پہ لکھا اور ایک مرتبہ اٹھے کوفے کی جانب چل پڑے. بنی اسد نے آواز دے کے کہا اے قیدی, آئے بھی خاموشی سے تھے, جا بھی آپ خاموشی سے رہے ہیں, بس اتنا بتا دیں آپ کا نام کیا ہے. مولا سجاد نے رو کے کہا نا علی ابن الحسین, میں حسین کا بیٹا علی زین العابدین ہوں. کہ کہاں جا رہے ہیں؟ کہ قید خانے میں میری پھوپھیاں میری بہنیں قید ہیں, میں بہنوں کے پاس جا رہا ہوں, پھوپھیوں کے پاس. پروردگارا امام زمانہ کا ظہور دیکھنا نصیب فرما, دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما. پروردگارا داعش طالبان کو غارت فرما, مؤمنین کی حفاظت فرما, جو ہاتھ بلند ہے کسی کو رد نہ فرما, سب کی دعائیں مستجاب فرما. پروردگارا سب کی پریشانیاں دور فرما. پروردگارا نہ جانے لوگ تیرے حسین سے کیا کیا امیدیں لے کے آئے ہوں گے. پروردگارا تجھے تیرے حسین کا واسطہ, کسی کو رد نہ فرما, سب کی دعائیں مستجاب فرما. پروردگارا جہاں جہاں مومنین بشر کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. میں دیکھ رہا ہوں میرے بہت سے بھائی ابھی بھی آنکھوں میں آنسو ہیں, اپنی اپنی حاجات طلب کیجیے گا. پروردگارا ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما, ہمارے تمام مریضوں کو صحت کاملہ عاجلہ عنایت فرما. ایک سوال کروں آپ سے, بیماروں سے بستر تو نہیں چھینے جاتے؟ پروردگارا شام غریبہ کے اس بیمار امام کا واسطہ جن کا بستر بھی لوٹ لیا گیا تھا, ہمارے تمام مریضوں کو صحت کاملہ عاجلہ عنایت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. ماتم حسین.